اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی آپ کا نام ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ الہی مدد کر دیجئے دو جہانوں میں مالک، مصیبت میں ہم نے پکارے ہیں آپ کو۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اس کے لیے تھوڑا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کو ہمیں ٹھنڈے دماغ سے اللہ کو یاد کریں گے۔ ہمیں اس دنیا میں بہت بزی ہو گئے، بزی ہو کر تھوڑا کبھی اللہ کو یاد کیے یا کبھی نہیں۔ اللہ ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے اور سب کے رب ہیں۔ اللہ پیارے اللہ ہیں، اللہ کو پیار سے بات کریں۔ اللہ ہمارے دل میں، دماغ میں ہے، ہمارے رگ رگ میں، ہمارے ہر رگ رگ میں ہمیں اللہ بسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے شہ رگ کے قریب ہیں، اللہ ہمارے دل میں ہے۔ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے میرے اللہ، ہم سب کے اللہ، ہمارے نبی کے اللہ، اللہ ہمارے پیرنٹس ہیں، اللہ ہمارے بہت اچھے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہر رشتہ ہے۔ وہ کون ہیں؟ ہمارے دل میں ہیں، وہ اللہ ہیں، وہ تو اللہ ہیں۔ ہمارے والدین کے اللہ ہیں، ہمارے خاندان کے اللہ ہیں، ہمارے ہر رشتے کے اللہ ہیں۔ پیار سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے ہی سب سے زیادہ پیار و محبت کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اللہ کو تو دے کر اس طرح نہ بولیں۔ اللہ تو دے تو کر اس طرح نہ بولیں۔ ہمارے کوئی بھی ہمارے گھر میں ایک چھوٹے بچے کو بھی تو دے کر اس طرح غصہ آ جائے گا۔ کسی کو ہمیں تو دے تو کر ایسا نہیں بول سکتے، کوئی نہیں سنتا۔ تو اللہ کو ہم کس طرح بلانا چاہیے؟ پیار سے بلانا چاہیے۔ اللہ کو بڑی عزت و احترام سے اللہ کو یاد کرنا سیکھیں۔ اللہ کو بڑے ادب سے، بڑے ہی ادب سے ہمیں سر جھکا کر ہمیں اللہ کو یاد کرنا تھا۔ اس طرح سے بھی دیجئے، یہ اللہ آپ ہمیں سب کچھ کرنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں پیدا کیے ہیں، آپ ہی ہمیں پال رہے ہیں، آپ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، آپ ہی ایک مدت تک ہمیں اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور آپ ہی ہمیں آپ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ یہ سب کے سب ایک نعمتیں انگنت ہمارے لیے دیے ہوئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں کئی جگہ فرمائے ہیں، بار بار ہمیں فرما رہے ہیں، کئی جگہ کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب یہاں اس سورہ رحمان کو شروع سے آخر تک بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں اور ہر طرح کی مخلوق سے پوچھا کہ بتاؤ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس صورت میں بعض نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض عذابوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی اطلاع سے پہلے دنیاوی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آیت سے مضمون کے لحاظ سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
ترجمے میں ایسی رعایت اختیار کیے ہیں، انسانوں کو سوچنے پر مجبور کیے ہیں۔ انسان بہت سوچنے کی ضرورت ہے، نعمتوں کی طرف اپنے بندوں کو دھیان بنا رہے ہیں۔ معاف کرنا، تھوڑا جذبات ہو جاتے ہیں اللہ کو یاد کر کے۔ اس صورت شریف میں، صرف اس صورت میں 30 پر 1 مرتبہ یہ آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس صورت میں 30 پر 1 مرتبہ کہے ہیں۔ اگر یہ 1 مرتبہ بھی آیت آئے تو بھی ہمیں کیا کم تھے، بار بار آنا ہمیں سمجھ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ہماری سستی اور غفلت کی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے۔ ہمیں ذرا چست و چوک نہ رہنے کی بہت ضرورت ہے۔ کبھی بھی ہمیں اس دنیا میں بڑھ کر لیزی کو دور کر کے اللہ کے دھیان میں ہمیں کبھی بھی کمی کوتاہی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہیں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو ہمیں سنیں گے تو اس کو یہ بھی ایک دعا سکھائے ہیں، لا شیء من نعمتک ربنا تکذب فلک الحمد۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم آپ کے کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم سب آپ کی حمد و ثنا کے لیے ہی بنے ہوئے ہیں، تا قیامت تک بنے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ الحمدللہ، اس قرآن شریف میں ہمیں ہر جگہ شروع سے لے کر آخر تک اپنی حمد و ثنا، اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی شان و شوکت اور اپنے ہر اپنے نام میں، بڑائی میں یہ ہیں، میں ہوں وہ ہوں، میں ہوں میں وہ ہوں، اپنی تعریف کر کے بتائے ہیں۔ اور ہمیں ذرا دیکھنا اور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ کتنا بھی ہمیں جانیں گے کم ہے۔ اللہ کے لیے ہمیں تھوڑا PhD بھی کر لو، ہر ڈگری کے کرنے کے بعد انسانوں کو PhD کرنے کی ذرا جاننے کا شوق ہو جاتا ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی دھیان سے پڑھو، اب دھیان دو۔ اب رمضان المبارک آ چکے ہیں، اس میں نیکیاں کمانے کا سیزن آ رہا ہے۔ پورے سال میں ہر قسم کے موسم بہار آ رہے ہیں۔ اس رمضان مبارک میں نیکیوں اور ثواب کمانے، اللہ کو یاد، تلاوت ذکر، نمازوں میں، ساری عبادتوں میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ ہمارے گناہ کے علاوہ سارے کام عبادت صرف اتنے ہی نہیں، اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی یا ثواب یا عبادت کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر سنت نوافل پڑھ رہے ہوں تو فرائض کا ثواب دینے کو دے رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے پر برس جانا، لڑائی ہونا، یہ کام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ سب کو ہر عیش و آرام دے رہے ہیں، آمین۔ اگر ایک چیز کو کوئی کمی ہو رہی ہے تو اسے صبر کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ صبر کرنا بھی عبادت میں شمار ہے، یہ بھی ایک نعمت سمجھو۔ دکھ مت کرنا، برا مت سمجھنا، اس سے بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا بھی نام نہیں، صرف یہاں تک ہی نہیں، سر سے لے کر پیر تک ہمارے ظاہر باطن، یعنی ہمارے اندر باہر سب کو روزے سے رکھنا پڑے گا۔ ہماری زبان کو کنٹرول کر کے اللہ کے ذکر و دعا میں، کسی کو دیکھ رہے ہیں اسے دعا دو، کسی سے حسد و غض سے بھی اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں۔ ہمیں سارا سال کیا کیا ہیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ سارا سال بہت باتیں بھی کیے، بہت سارے گناہ بھی ہو گئے۔ پلیز صرف 1 مہینے میں ہمیں نیکیاں کی پریکٹس کرو، نیکیوں کی رہل سہل کرو، کر کے دیکھو، انجوائے کرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بڑا کر دوں گا۔ گناہوں سے اپنے آپ کو، دل کو کنٹرول کرو، ٹرائی کرو۔
ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایگزام ہو رہا ہے، کون کتنا کر رہے ہیں دیکھیں گے، اللہ کو معلوم ہے۔ میرے بندے سال بھر اس محنت کو کریں گے، سال میں 1 مہینہ کرو، اللہ کی عظمت کو دیکھو، اللہ کی بڑائی کو دیکھو، اللہ کا نام لیتے ہی ہمارے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، تھوڑا نرم کرنے کی ضرورت ہے، دعائیں زیادہ سے زیادہ، عبادت میں اس سے بھی زیادہ رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں، قرآن پاک کی عظمت کو، ہماری نمازوں کی عظمت کو جانیں، سب آسان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ ہمیں بڑھ کر ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی یہ ہے ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ معلوم نہیں ہمارے رب کتنی سانسیں باقی رکھے ہیں۔ اسی مقصد و حیات سے ملنے سے پہلے ہمیں اپنی نیک حالت میں بلانا، اے اللہ آپ ہم سے راضی رہیں، ہم جانتے ہیں سب فانی ہے اور صرف اللہ باقی ہیں، بس ہمیں اپنے قریب رکھنا اللہ، اے اللہ ہم سے دور نہ کرنا، آپ سے دور نہ کرنا، ہمیں زندگیوں کی شخصیتیں آپ ہی کے لیے برداشت کر لیے، آپ کی رضا کے لیے سب کچھ محبت میں برداشت کیے، آپ کی محبت میں سب کچھ برداشت کیے، اے اللہ آپ کا ذکر عبادت پرسکون طریقے سے کر سکے، بہترین طریقے سے کر سکیں، آمین ثم آمین۔ یا اللہ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی مقصد ہوتا ہے، کچھ ہمیں آزمائیں گے، کچھ ہمیں سکھائیں گے، کچھ لوگ ہمیں استعمال کریں گے، کچھ لوگ ہمیں جینے کا صحیح مطلب بھی سکھائیں گے، جتنا آپ کو مضبوط کر کے رکھو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں اتنا مضبوط رشتہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جتنا ہمیں مضبوط قریب رہیں گے، ہمیں مضبوط رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، زیادہ سوچو مت، سمجھ کر چلیں، اذیت کسی کو نہ ہی دیں اور اپنے آپ کو بھی نہ دیں۔ اپنی خوشی کس چیز میں ہے، اپنی خوشی کس چیز میں ہے وہ دھیان دیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اچھی طرح ہمیں ثواب نیکیوں میں آسانیاں عطا فرمائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔